बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तारीख़ी इस्तकबाल किया गया है जब उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान थीं जिनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया था ज़मानत के बाद, उनको अदालत में पेश किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तोशा खाना में इलेक्शन जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस था कि इलेक्शन कमीशन में अपने जो कागजात नामजदगी हैं उसमें तोशा खाना से मुतल्लिक़ जो तहाइफ़ हैं, जिस सियासतदान ने उन तहाइफ़ को उसमें मेंशन नहीं किया या डिक्लेयर नहीं किया, उन तमाम लोगों को नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई की जाए। चूँकि ना नवाज़ शरीफ ने डिक्लेयर किए, ना आसिफ ज़रदारी ने किए, ना किसी और सियासतदान ने किए, लेकिन केस सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाया चूँकि इलेक्शन कमीशन चाहता था, इलेक्शन कमीशन को चलाने वाले चाहते थे। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है कि भाई सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों, सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उस पर बुरी तरह फंस गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा। इमरान खान की जो साइफ़र मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त है ओपन कोर्ट में समाअत होगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस से मुतल्लिक़ जो स्टेटमेंट दी गई है नैब की जानिब से, चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम था वो भी उस लिस्ट में था जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि ये लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं नैब तरमीम के। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी बंद कर दी गई है, ये नैब ज़राए का कहना है। नैब के सरकारी मौक़िफ़ के बरक्स जो नैब ज़राए हैं उसने दावा किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस की फ़ाइल अब भी चेयरमैन नैब की मेज़ पर मौजूद है, जबकि अहम ओहदेदारों के जाने के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म बनने से कबल बतौर सेनेटर उनके ख़िलाफ़ नैब ने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान नामी NGO के हवाले से करप्शन और बदउनवानी के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी कुछ अरसा ज़ेर इल्तवा रही, जबकि नैब बलूचिस्तान ने 2021 में सूबाई हुकूमत को NGO और उसकी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए ख़त लिखा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से नैब कानून में मुतारिफ़ कराई गई तरमीम को कलअदम करार दिया, तो नैब से मंसूब मीडिया रिपोर्ट्स मंजर आम पर आईं, जिनमें दावा किया गया कि निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ शुरू की गई इंक्वायरी मेरिट की बजाय नैब तरमीम की बुनियाद पर बंद हुई थी। और इसके बाद अब ये तफसीलात सामने आई हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो बंद नहीं हुई, अभी भी फ़ाइल चेयरमैन नैब की टेबल पर मौजूद है और कार्रवाई किसी भी वक्त आगे बढ़ सकती है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सीनियर रहनुमाओं को तर्जमान मुकर्रर कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का। शुएब शाहीन को तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है, साबिक़ सदर हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट हैं, उनको और रऊफ़ हसन को तैनात किया गया है बतौर तर्जमान। इसके अलावा जो अली मोहम्मद ख़ान हैं उनको भी, और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं बैरिस्टर गौहर, उनको भी तैनात किया गया है बतौर तर्जमान इमरान खान, चूँकि वो भी मीडिया पर बैठकर इमरान खान की तर्जमानी करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। शुएब शाहीन साहब इंतहाई मैच्योर और इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान और रऊफ़ हसन का तो सानी नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल 4 तर्जमान मुकर्रर कर दिए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के हवाले से कोई ख़बर लेनी है, कोई मौक़िफ़ लेना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 4 ऑफिशियल तर्जमान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कौम के सामने रखेंगे और मीडिया के सामने रखेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अनाउंस कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का एक मुकदमा हुआ था। राहत बेकरी लाहौर के सामने पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में सनम जावेद और उनके साथ 8 जो PTI कारकुनान थे जिनको रिहा किया गया था, उनको रात को कोट लखपत जेल के अंदर से गिरफ़्तार करके थाने में मुंतकिल किया गया था। आज मुतलका अदालत में पेश किया गया। अब कानून ये कहता है, चूँकि ये को आज के मुकदमात तो नहीं हैं, ये मुकदमात पुराने हैं, तो कानून ये कहता है कि जब किसी को एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वो जब तक गिरफ़्तार है बाकी मुकदमात में भी आपने तफ्तीश करनी है, बाकियों में भी आपने शामिल तफ्तीश करना है। जैसे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े हुए हैं उसमें जिना हाउस हमला केस में या कोर कमांडर हाउस हमला केस में जब उनकी रिमांड ख़त्म होता है तो फिर उनको किसी और मुकदमे में अदालत में पेश किया जाता है। तो तमाम मुकदमात का प्रोसेस जारी है। ये तकरीबन 5 माह के बाद ख़वातीन को जेल में रखने के बाद एक नए मुकदमे में नए सिरे से नामज़द करना और उसके लिए शनाख्त परेड के लिए रिमांड लेना,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کی چیف جسٹس بڑی امید تھی کہ جب رات کو نوجوان بچیوں کو کوٹ لکھپت جیل سے تھانے میں منتقل کیا گیا، جس کے بارے میں ان بچیوں کی وکیل نے ختیجہ ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نوجوان بچیوں کو تھانوں میں منتقل کیا گیا جہاں خواتین سٹاف ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا بنے گا ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا۔ اور کوئی ہمارے ملک کی عدالت، ہمارے چیف صاحب کبھی ایک وکیل پر 1000 روپے جرمانہ عائد کر دیتے ہیں، کبھی 2000 جرمانہ عائد کر دیتے ہیں، کبھی پسند کی شادیوں پر کیسز کو سن رہے ہیں، اس پر ریمارکس دے رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں ان پر آنکھیں بند کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری نہیں نبھائی جا رہی۔ عدالت میں پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت میں، اس میں کہا گیا کہ جی ایک اور ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ نکل آیا ہے، مقدمہ پرانا ہے لیکن ان کو اب نامزد کرنا ہے۔ عدالت نے بغیر یہ دیکھے کہ 5 ماہ سے خواتین جو جیل میں تھیں اور ان کو پہلے اس مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا یا ریمانڈ نہیں لیا گیا، عدالت نے خاموشی سے شناخت پریڈ کے لیے 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا، اور عدالت کا جیل حکام کو شناخت پریڈ کے لیے انتظامات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ سرکار مدعی ہے، سرکاری گواہ ہوں گے، سرکار کی جو جیل ہے اس میں سرکار کے مجسٹریٹ کے سامنے شناخت پریڈ ہوگی۔ 6 دن کا ٹائم دے دیا ہے کہ 6 دن جو بچیاں ہیں اور کارکنان ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گی، جیل میں ہی شناخت پریڈ ہوگی، اور شناخت ہونے کے بعد پھر وہ عدالت سے جسمانی ریمانڈ مانگیں گے، جسمانی ریمانڈ ملے گا، اور اس کے بعد جب جوڈیشل ہوں گے پھر ضمانت کا پروسیس شروع ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، عدالت نے کارروائی مکمل ہونے تک ملزمان کی شناخت اور عوام الناس میں ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو 2 اکتوبر کو پیش کیجیے گا۔ تو میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کی ذمہ داری تھی جو شاید پوری نہیں ہو رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا تگڑا استقبال کیا گیا ہے اسلام آباد جو ٹول پلازا ہے ایئرپورٹ، جب ان کو موٹر وے کے ذریعے اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو گل پاشی کی گئی ہے، اور یہ جتنا بھی کر لیں، ان کو اگر لگتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر لیں گے، عمران خان کو دور کر لیں گے، تو اس طرح کی چیزوں سے عمران خان دور ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ تو زیادہ سے زیادہ جیسے مشاہد حسین سید نے کہا کہ اب وہ پکڑائی نہیں دے رہے، اب وہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر مقدمے میں 25 ستمبر کو کل سماعت ہوئی تھی، اور اس میں عدالت میں ایک عام سا ایک نقطہ اٹھایا FIA کے وکیل نے کہ جی یہ جو کیس ہے اس کو ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے، اور سلمان صفدر صاحب نے کہا جناب کہ جو وکلا بیٹھے ہیں ان کو باہر جانے کیا کہہ دیں اور آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں، لیکن خدا کے لیے بیل ہے، بعد از گرفتاری ہے، 15 اگست ایک بندہ جیل میں ہے، 25 ستمبر ہو گئی ہے، تو آپ ہماری آرگومنٹ سن لیں اور آپ ڈیسائیڈ کر دیں، بھلے خارج کر دیں، ڈیسائیڈ تو کر دیں۔ عدالت نے کہا نہیں جی یہ پہلے اہم نقطہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو اہم نقطہ تھا، عدالت نے فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے پروسیکیوشن کو نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی اور درخواست ضمانت کی سماعت ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ اگر FIA کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ نئی درخواست دائر کر دیں۔ پہلے زبانی کہا، اس پر ٹائم دے دیا، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اب جب تحریری فیصلہ سنایا تو ساتھ ہی ان کو کہا کہ آپ تحریری درخواست دے دیں۔ تحریری درخواست پر نیا ایک وقت مل جائے گا، نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ پہلے تحریری بحث ہے، تحریری درخواست آئے گی، اس کے اوپر بحث ہوگی، پھر فیصلہ محفوظ ہوگا، تب تک ضمانت پینڈنگ رہے گی۔ تو عدالت نے کہا جی کہ فی الحال اس میں جو درخواست ہے، جو ان کی استدعا ہے، اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو اوپن کورٹ میں سنا جائے گا، اور اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ درخواست دے دیں۔ ساتھ ہی عدالت نے جو اتنے سے چھوٹے سے پوائنٹ پر سماعت ملتوی ہوئی تھی اور FIA فائدہ تو لے گیا، 1 ہفتے کا ٹائم عدالت نے ملتوی کرتے ہوئے 2 اکتوبر کے لیے سماعت درخواست ضمانت پر سائفر مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی 2 اکتوبر تک۔ اور وہ کیا تھا، انہوں نے ایک بات کی، اس بات پہ فیصلہ محفوظ ہو اور 1 ہفتہ وہ پھر نکال کے اب 2 اکتوبر کو وہ درخواست جمع کروائیں گے کہ جی کیونکہ عدالت کی آبزرویشن آ گئی کہ ہم درخواست دے دیں، ہم نے ریٹرن اپلیکیشن دی ہے، پھر 2 تاریخ کو درخواست پہ بحث ہوگی، پھر فیصلہ محفوظ ہوگا، پھر 1 ہفتے کے لیے ضمانت۔ اور اسی طریقے سے یہ سائفر مقدمے میں جو ضمانت ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے عدالتوں کے لیے آئین اور قانون کے مطابق کہ ان کو پریشانی لاحق ہے کہ کس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کی ذمہ داری ہے الٹیمیٹلی ان کو پوری کرنی پڑے گی، اور یہ معاملہ اب کب تک ایسے چلتا ہے
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر کی گئی تھی توشہ خانہ معاملے پر۔ لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ طائف کو الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ظاہر نہ کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب داخل نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کو موت پڑ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا ہے بھئی بتائیں کس کس سیاستدان نے اثاثے جو اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں یا آپ کے پاس جو کاغذات نامزدگی میں تفصیلات دی ہیں تو کون سے ہیں جنہوں نے اپنے توشہ خانہ کے تحائف ڈکلیئر کیے ہیں، کون سے جنہوں نے نہیں کیے۔ اب الیکشن کمیشن کو موت نظر آتی ہے، وہ کیسے اس کا جواب دے۔ انہوں نے آج جواب جمع نہیں کروایا تو عدالت کی جانب سے سخت اظہار برہمی کیا گیا اور عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں تو آپ کو یہ کارروائی آپ نہیں کریں گے تو چیزیں پھر آپ کے گلے پڑ جائیں گی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے عدالتوں کا مذاق بنا رکھا ہے، 1 ماہ گزرنے کے باوجود جواب کیوں نہیں جمع کروایا گیا، کیوں نہ عدالت اس درخواست پر فیصلہ سنا دے۔ درخواست گزار نے دلائل دیے اور انہوں نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، صرف ایک شخصیت کے خلاف کارروائی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں پسند اور ناپسند کو ملوث خاطر رکھا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کارروائی کر کے نااہل قرار دیا گیا، لیکن باقی جو سیاستدان تھے ان کو کلین چٹ دے دی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے کسی دوسرے رکن اسمبلی کے خلاف شکایت درج نہیں کی، تحائف لینے اور ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف یکساں کارروائی ہونی چاہیے۔ استدعا ہے کہ عدالت توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے۔ عدالت نے 2 اکتوبر کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا الیکشن کمیشن کو۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا جی کہ آپ جواب جمع کروائیں، نہیں تو میں اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ یہ اتنی بڑی درخواست ہے اور اتنا بڑا جو پھندا ہے جو سیاستدانوں کے گلوں میں، اور اس میں پی ڈی ایم ہے، زرداری، نواز شریف وغیرہ، ان کے گلے میں یہ پھندا پڑنے والا ہے۔ اور دیکھتے ہیں 2 اکتوبر کو جو بھی فیصلہ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔